اور انہوں نے کہا کہ آپ کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر واقعتاً ایسا نہ ہو تو کیا ہم ایک دوسرے پر لعنت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں لعنت کرنا اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس پر اس وفد کا سردار کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ اور ملاعنہ نہ کرو، وگرنہ دونوں فریقوں میں سے ایک برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مباہلے کی اور ملاعنہ کی اور لعنت کرنے کی بات تو ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں نے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے سردار عاقب اور سید دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ واقعتاً سچے نبی ہوئے تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے اور نہ ہی ہماری آنے والی نسلیں کبھی فلاح پا سکیں گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے جزیے کے حوالے سے ہم وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو روانہ کر دیں، ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تم اٹھو۔ فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب یہ آیہ مبارکہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کو خاص موقع پر بلایا گیا اور اللہ کی طرف سے انہیں بلانے کا حکم فرمایا گیا۔ لیکن مقابلے میں نجران کے عیسائیوں نے آنے سے انکار کر دیا، خود ہی دعوت دینے کے بعد مباہلے سے وہ فرار اختیار کر گئے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت رکھنا، مودت رکھنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت ساری احادیث و روایات ان کے فضائل و مناقب میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مستدرک میں
صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ایک کندھے پر شہزادہ حسن اور ایک کندھے پر شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما سوار تھے، اور آپ کبھی اپنے شہزادہ حسن کو چومتے تھے اور کبھی شہزادہ حسین کو چومتے تھے۔ جب آپ صحابہ کے مابین تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے ان نواسوں سے محبت رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، جس نے میرے ان نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے بغض اور دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض اور دشمنی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر اپنے ان شہزادوں کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے دشمنی کو اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک، ان تمام معتبر کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ کبھی گر پڑتے تھے اور پھر اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے ان نواسوں کا گرنا اور پھر اٹھنا دیکھا تو آپ نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دونوں شہزادوں کو آپ نے اٹھا لیا، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور حاضرین کو فرمایا، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے حق میں آزمائش ہیں۔ فرمایا، میں نے اپنے ان نواسوں کو آتے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ان شہزادوں سے محبت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک ان شہزادوں کی اس قدر اہمیت تھی اور اس قدر ان شہزادوں کے ساتھ آپ کا لگاؤ اور پیار تھا کہ عین خطبے کی حالت میں آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان دونوں شہزادوں کو جا کر اٹھایا۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور دونوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو بٹھا دیا اور نماز کی امامت شروع فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے جب سجدہ کیا تو دونوں شہزادے آپ کی پشت اطہر پر سوار ہو گئے۔ جب سجدے سے اٹھنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ ان شہزادوں کو نیچے اتارا اور نماز کا اگلا حصہ ادا کیا۔ پھر جب سجدے میں گئے تو پھر دونوں شہزادے
پشت اطہر پر سوار ہو گئے۔ اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوا۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے پاس نہ چھوڑ آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو۔ پھر بجلی چمکی اور ایک روشنی نمودار ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی اپنے ان نواسوں سے فرمایا کہ اب تم اپنی والدہ کے پاس، اپنی امی جان کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب تک یہ دونوں شہزادے اپنی والدہ کے پاس نہیں چلے گئے وہ روشنی برقرار رہی۔ اسی طرح نسائی میں صحیح سند کے ساتھ اور مستدرک کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عبداللہ بن شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک بہت ہی لمبا سجدہ کیا۔ جو صحابہ تھے وہ مختلف خیالات، ان کے مختلف خیالات تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید آپ سجدے کی حالت میں انتقال فرما گئے ہیں، اس لیے اتنی طوالت ہو گئی ہے سجدے میں۔ کسی نے سمجھا کہ شاید آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ آپ نے کر دیا۔ تو حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر ہی سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کے جو نواسے ہیں وہ آپ کی پشت پر سوار ہیں۔ تو انہیں سجدے کی طوالت اور سجدے کے لمبا ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب نماز سے فراغت ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خلاف معمول اتنا طویل سجدہ کیا، ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی حکم آ گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، در حقیقت بات یہ تھی کہ میرا نواسا میری پشت پر حالت سجدہ میں سوار ہو گیا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی خواہش اور اس کا شوق پورا ہونے سے پہلے ہی میں سجدے سے سر اٹھا لوں، اس لیے میں نے اس کی کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے تو دیکھا دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک گرا ہوا دینار ملا تھا، تو اس کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ فلاں یہودی کے پاس چلے جائیں اور اس سے کچھ آٹا خرید کر لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس یہودی سے آٹا خریدا۔ جب اس کو پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ کیا آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آٹا ایسے ہی لے جاؤ، میں اس کے پیسے نہیں لیتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آٹا تو فری میں آ گیا ہے، اس یہودی نے اس کی قیمت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فلاں قصاب کے پاس چلے جائیں اور ان سے 1 درہم کا گوشت خرید کر لے آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قصاب کے پاس گئے اور آپ نے وہ دینار جو 4.5 ماشے سونے کے سکے کا ہوا کرتا تھا اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا، اور 1 درہم جو 3.15 ماشے چاندی کا ہوا کرتا تھا سکہ، تو آپ نے اس کا ادھار وہ گوشت خرید لیا اور 1 دینار اس کے پاس گروی رکھا، گوشت لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح حضرت علی کو دینار ملا تھا اور اس طرح ہم نے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، تو پھر ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تناول فرمائیں، اور اگر اس کا کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو پھر آپ جو حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، اور آپ نے بھی وہ کھانا ان کے ساتھ تناول کیا۔ اتنے میں وہ لڑکا جس کا دینار گرا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دینار مل گیا تھا، وہ دینار ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا۔ آپ نے جب اس کی آواز سنی تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میرا یہاں راستے میں دینار گر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ تم قصاب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ 1 درہم جس کا میں نے گوشت خریدا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ادا کریں گے، اور یہ دینار جو تیرے پاس گروی رکھا گیا ہے یہ تم واپس کر دو۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ دینار لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ دینار اس بچے کو دے دیا جس کا گم ہوا تھا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ایک طرف ان نفوس قدسیہ کے فضائل دیکھیں، مناقب دیکھیں، ان کی شان و عظمت کو دیکھیں، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جگہ جگہ ان کی شان و عظمت موجود ہے، لیکن ادھر گھر کی مالی حالت دیکھیں کہ شہزادوں کے لیے کھانا میسر نہیں ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ نے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں، ریاضت میں، اور دین کو پھیلانے میں، اور دین کو سکھانے میں، اور دین کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح انہوں نے گزاری اور جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری اکثریت اس سے غافل ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی غفلت سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اور یہ جو ناقص اور کمزور سی محبت ہے جو زبان کی نوک حد تک ہے، لیکن وہ محبت ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلا سکتی، اور ان کی تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں عمل کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کمزور محبت کی بجائے وہ کامل محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ وہ گلی کے اندر کھیل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ سے آگے نکل گئے
اور جا کر آپ نے اپنے شہزادے کو پکڑنے کی کوشش کی، دونوں ہاتھوں کو آپ نے پھیلایا تو شہزادہ حسن کبھی دائیں بھاگیں کبھی بائیں بھاگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک سر کے اوپر رکھا اور آپ نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے آپ اجازت دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنے لیے اور اے امی جان آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ چنانچہ اجازت لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور امامت میں انہوں نے ادا کی۔ مغرب کے بعد پھر وہاں ٹھہرے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل وغیرہ میں مشغول رہے، پھر نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، رات کا اندھیرا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں جب اپنے پیچھے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے، یعنی وہ دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے تو ابھی عرض نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کی اور ان کی والدہ کی مغفرت کی دعا فرما دی۔ فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ آج پہلی بار آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین مجھے اجازت دے میں تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور سلام پیش کروں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بشارت اور خوشخبری بھی سناؤں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن پہلی روایت آپ نے سنی کہ بھوک کی وجہ سے یہ شہزادے رو رہے تھے۔ ان حضرات نے ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، انہوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں تو خالص اپنے رب کی رضا کی خاطر گزاری ہیں۔ مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آپ سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے اور پریشانی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر تھے، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ لیٹ گئے، سو گئے، پھر اٹھے تو پھر آپ پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن پہلے کے مقابلے میں پریشانی کچھ کم تھی۔ پھر آپ لیٹ گئے، آرام کیا اور پھر آپ اٹھے۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی کیسی ہے اور آپ اس مٹی کو چوم رہے تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی ہے عراق کی فلاں جگہ پر میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور میں نے جبریل کو کہا کہ مجھے وہاں کی مٹی لا کر دکھاؤ، تو جبریل نے یہ وہاں کی مٹی لا کر مجھے پیش کی ہے۔ دوسری روایت جس کو مسند احمد میں اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں نقل کیا، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، آپ کے بدن مبارک پر گرد و غبار ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ خون کی شیشی کیسی ہے؟ فرمایا کہ میں حسین اور کے ساتھیوں کی شہادت گاہ پر گیا تھا، اور آج میں اپنے شہزادہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اور میں نے اس کے بارے میں معلومات کی، تو معلوم ہوا کہ جب وہ خواب دیکھا تھا اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بدریہ وحی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے اہل بیت اطہار کے کئی افراد کو آپ کے ذریعے سے اس بات کا پورا علم تھا کہ اس شہزادے کی شہادت ہونی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس قدر صبر تھا، کس قدر استقامت تھی، کہ ان شہزادوں سے بڑا پیار، بڑی محبت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ بھی ان کی شہادت ہونی ہے اور اس عمر کے کچھ لوگ وہ ان کو شہید کریں گے، تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک جو اولاد والا شخص ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ بہرحال امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے فضائل و مناقب سے احادیث مالا مال ہیں، اور ہمیں قرآن و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے، تاکید فرمائی گئی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے تمام افراد سے محبت رکھیں، اور بالخصوص حسنین کریمین طیبین طاہرین ان سے محبت رکھیں، اور ان کے طریقے پر چلیں، ان کے نقش قدم کو اختیار کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے مشن کو زندہ رکھیں، ان کے مشن کو زندہ رکھیں، اور اس کے لیے جو تقاضا ہے ان کی محبت کا کہ ہم قربانی دیں، وہ قربانی پیش کریں، اور اس میں سب سے پہلے ہے اپنی خواہشات کی قربانی۔ ہم تھوڑی سی اپنی خواہش، تھوڑی سی سہولت یا تھوڑی سی آسانی کی خاطر نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، ناپ تول میں کمی کر لی، دیگر بہت سارے جرائم ہیں جن میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، اور تھوڑی سی اپنی خواہش کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بندو، چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کا بلاوا ابھی آ جائے، آخر ایک دن تو جانا ہے۔ تھوڑا سا غور کرے نا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہماری روح پرواز کر رہی ہوگی، اور پھر ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، کفن پہنایا جا رہا ہوگا، قبرستان سے لے جایا جا رہا ہوگا، جنازہ پڑھ کے دفن کیا جا رہا ہوگا، مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہم اپنے اجزاء و اقربا کے ساتھ ہوتے ہوئے، پیش آتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی پیش آنا ہے، لیکن کیوں نہیں ہم سوچتے، کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ دنیا کے محلات اور یہ کوٹھیاں اور بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ مال، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنا، اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے کے اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے اصل مقصد زندگی، جس سے ہم غافل ہیں اور دور ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم مل کے آج اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ،
ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، پچھلی غفلتیں معاف کر دے۔ آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ تیری اطاعت کریں گے، اور جن اپنے پیاروں سے تو نے ہمیں محبت کرنے کا اور ان سے مودت رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ہم تیرے حکم کے مطابق ان سے ویسی محبت کریں گے جیسی تجھے مطلوب ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور تیری اطاعت میں ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے، اور حق کا پرچم بلند کر کے رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، جو ہمارے بس میں ہوا ہم کریں گے، لیکن تیری بارگاہ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں۔ شیطان مقابلے میں آ جاتا ہے، نفس مقابلے میں آ جاتا ہے، اور شیطان جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی انسانوں میں اور جنوں میں اس کے پیروکار موجود ہیں، وہ ہمیں بہکا دیتے ہیں۔ تو تیری حفاظت ہمیں درکار ہے، تو ہمیں توفیق دے اور ہماری شیطان سے اور نفس سے حفاظت فرما۔ ہم صحیح معنوں کے اندر جو اہل بیت اطہار کا مشن تھا، اس مشن پر ڈٹ جائیں، اس پر پوری طرح قائم ہو جائیں، اور آخر دم تک اس پہ قائم رہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا بھی اسی میں، ہماری دنیا میں بھی اسی کے اندر ہماری بہتری ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے اندر ہماری بہتری ہے۔ اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے، یہ ہمیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ایک مخصوص انداز اور مخصوص کیفیت کے ساتھ ہمیں وہ یاد دلاتا ہے، اور وہ جو واقعہ کربلا ہے وہ ہر ایک کی نظروں میں جب گھومتا ہے تو ہر ایک دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ افسردگی یا یہ رونا آ جانا ان کی محبت میں، تو یہ صحیح معنوں کے اندر اس کا فائدہ تب ہے کہ آپ اپنے نفس کا خلاف کر کے پھر ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جیسا انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہماری کوتاہیاں غفلتیں وہ انسان ہونے کے ناطے تو ہیں ساتھ، لیکن جو ہم اپنی دنیا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کیا لوگ اپنی خواہشات کے لیے یا دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے محنتیں نہیں کرتے، مشقتیں نہیں کرتے؟ کتنی بڑی بڑی قربانیاں اور آزمائشوں سے وہ گزرتے ہیں، لیکن کیا دین کے لیے تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ جن سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کی خاطر کیا آپ ان کے مشن کے لیے کچھ وقت نہیں دے سکتے، کچھ قربانی نہیں دے سکتے، کوئی مال قربان نہیں کر سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں فکر ہو، سوچ ہو، ہمیں احساس ہو، اور ہم پورے شعور کے ساتھ ان سے محبت کریں۔ زبانی کلامی یا رسمی لوگوں کو دیکھا ویسے کرنے لگ گئے، یہ نہیں، سوچ سمجھ کے کہ یہ ان کی محبت وہ شریعت کو مطلوب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان کہاں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے اس شہزادے سے محبت کی، میرے شہزادہ حسین سے، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ یہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ کے کلمات ہیں، یہی آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کلمات ہیں۔ تو اس سے بالکل خوب واضح ہے کہ ان کی محبت وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو جس کے دل میں ایمان سچا ہوگا، اس کے دل میں ان کی محبت بھی سچی ہوگی، اور جس کے دل میں ان کی محبت سچی ہوگی وہ لازمی ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا، اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی بھی دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔